وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالی کا شکر ہے اور بہت مسرت کا مقام ہے کہ اس یونیورسٹی میں آپ اور ان نوجوانوں سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے جن کی عمر کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق بجا طور پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ راہ راست پر رہیں اور اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں تو وہ اللہ کے دین کا کام صحیح معنی میں کر سکتے ہیں. عمر کے ہر حصے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور عمر کے جس حصے سے آپ لوگ گزر رہے ہیں اس میں فطرتاً اپنے دین سے، اپنے ملک سے، اپنی قوم سے محبت ہوتی ہی ہے اور سب سے غالب محبت اگر فطرت اپنی جگہ پر قائم رہے تو مذہب کی ہوا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے دوستوں کو آپ نے مدعو کیا ہے اور جس جذبے کے ساتھ وہ حقائق اللہ کے علم میں ہیں، خدا تعالی اس جذبے کو بھی قبول کرے اور ہم سب کی نیتوں کی اصلاح فرمائے. اور اس خوشی کے اظہار کے بعد آپ حضرات سے در حقیقت باتیں جو کہنے کی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ بہتر ہوتا آپ کسی موضوع کا تعین کر دیتے، مگر اس نشست میں آج کی اس گفتگو میں خیال یوں آتا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ آپ لوگوں کو جس سمت میں کام کرنا ہے اور جیسے کام ایک مسلمان نوجوان کو کرنا چاہیے وہ کیسے ہوتا ہے. متعدد مسائل ہیں اور آپ اس اجنبی معاشرے میں ہیں جہاں آپ کے لیے رہبری کا سامان وافر مقدار میں موجود نہیں ہے. مسلمان امت چاہے وہ کتنی ہی زبوں حال ہو اور کتنی ہی پسماندگی کا شکار ہو گئی ہو، مگر جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں اور مسلمان ممالک ہیں وہاں اب بھی ٹمٹماتے ہوئے چراغ اور دیے ہیں اور ایسا اندھیرا نہیں چھا گیا کہ کوئی شخص خود اندھیرے میں ہاتھ سجائی نہ دے اور وہ فیصلہ نہ کر پائے کہ کہاں چلنا ہے. وہاں ابھی بھی ایسی شخصیات، ایسے مینار موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر راہ سیدھی کی جا سکتی ہے اور جن کی نگرانی میں پوری زندگی بسر کی جا سکتی ہے، مگر آپ کے ہاں ایسی چیز بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی مختلف تعبیرات جو یہاں سامنے آتی ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. وہ تعبیرات حق پر مشتمل ہوں، اسلام کی مختلف صورتیں سامنے آئیں اور وہ درست ہوں. مثلاً اس کی مثال آپ کے ہاں ہی مل سکتی ہے کہ فقہائے اربعہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار سب ایک جگہ پہ جمع ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کوئی شافعی مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی حنفی مسلک سے، تو آخر کس کی پیروی کی جائے اور کن مسائل کو مانا جائے. اسی طرح یہ تو حق کی بات ہے کہ اسلام کی یہ تعبیر جو ائمہ اربعہ کی صورت میں سامنے آئی یہ بالکل درست ہے. اور ایک بڑی مصیبت اور مشکل کا سامنا آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اسلام کی تعبیرات مختلف جو سننے میں آئیں اور خاص طور پر گمراہ فرقوں کی طرف سے، تو بڑا خدشہ ہے اس بات کا
کہ کوئی شخص اچک لیا جائے اور کسی شخص کو گمراہی اسلام کے نام پر پیش کر دی جائے اور وہ بیچارہ اپنی صلاحیتوں کے باوجود کہیں اس گمراہی کا شکار نہ ہو جائے. یہ سارے خدشات صرف خدشات کی حد تک نہیں ہیں بلکہ امر واقعہ میں یقین کی صورت میں جب یہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں ہم تو تجزیے میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو ان ساری چیزوں میں آپ کے نماز روزے سے لے کر اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے تک اور صبح سے لے کے رات تک اور رات سے پھر صبح صادق تک جتنی چیزیں ہیں ان میں مکمل رہنمائی کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اس میں عمل پیرا ہوں گے، اگر آپ اپنی زندگیاں ایسے بنائیں گے تو آپ کے بعد جو جنریشن آگے آنے والی ہے، جو نسل آئندہ آنے والی ہے، اس کے لیے آپ خود روشن مینار بن سکتے ہیں. آپ کی رہنمائی میں پچھلے لوگ چل سکتے ہیں، ان کو اس دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ یہاں یہ ہمارے پاس کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، بلکہ آپ جب خود نمونہ بن جائیں گے تو وہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو یوں دیکھا ہے، ہمیں جس سے رہنمائی دین کی اس خطے میں حاصل ہوئی تھی اس کے عقائد یہ تھے، اس کے افکار یہ تھے، اس کے اعمال یہ تھے. اور پھر دل جب گواہی دینے لگے اور دل اپنی اصل صورت میں قائم رہے تو پھر اس کی گواہی کا بڑا اعتبار ہے کہ جب وہ یہ گواہی دینے لگے کہ یہ شخص واقعی اللہ کا بندہ. ایک مثال آپ کو اس کی سنائیں. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ تھے. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا دور گزرا ہے، آج سے 40 برس پہلے سمجھ لیں. تو جس شخصیت اور جس ہستی کے پاس گئے تھے وہ اپنی تربیت کے لیے وہ ان کے شیخ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. رائے پور ایک جگہ ہے ہندوستان میں، وہ وہاں گئے تھے. تو وہ اس زمانے میں اس تلاش میں تھے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ملے جو میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے اسلام پر چلائے، میری گائیڈنس ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے. سرگودا کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پاکستان میں، وہ وہاں سے چلے تھے. تو انہیں کسی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس زمانے میں رہنمائی کے لیے جو چند ایک شخصیات ہیں ان میں سے ایک شخصیت مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی ہے اور آپ وہاں چلے گئی. تو حضرت جب وہاں گئے تو انہوں نے قادیان میں جا کر دیکھا حکیم نور الدین جو پہلے خلیفہ تھے غلام احمد قادیانی کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے اور انہوں نے انہیں نبوت کی دعوت دی، مختلف چیزوں کی دعوت دی جو قادیانیت میں بنیادی چیزیں ہیں. اور حضرت نے فرمایا کہ میں تذبذب میں پڑ گیا کہ آخر یہ کیا چیز، اگر یہ لوگ کافر ہیں، گمراہی ہے تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اور اس سے فرمایا وہ پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جب وہ تسبیح کا دانہ گرتا تھا تو ان کے آنسو بھی گرتے تھے، وہ روتے بھی تھے خدا کے سامنے، خشوع و خضوع بھی تھا. تو فرماتے تھے مجھے تذبذب ہوا اور پریشان ہو گیا کہ ایک طرف سے یہ کافروں والے عقائد ہیں، دوسری طرف اس آدمی کا حال یہ ہے کہ خدا کے خوف سے یہ روتا بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، تو یہ آخر مسئلہ کیا ہے. یہاں اس معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مخمصے میں سے گزرتے ہیں کہ وہ کسی گمراہ شخص کو بھی جب اس کی ظاہری کیفیات دیکھتے ہیں، یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ آخر کیا جائے. تو حضرت نے فرمایا میں سوچتا رہا اور پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ شخص گمراہ ہو یا نہ ہو، کم سے کم جو جس شخص کو میں رائے پور دیکھ کے آیا ہوں عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ اللہ کا بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی باطل پہ نہیں ہو سکتا. اس کا معاملہ، اس کا قضیہ تو الگ ہے، مگر یہ کہ جس ہستی کو میں دیکھ کے آیا ہوں وہ واقعی اللہ والے تھے. حضرت فرماتے تھے میں نے اگلے ہی دن سامان باندھا اور چلا گیا کہ میں نے کہا یہ شخصیت اور یہ ہستی، اسے اللہ نے بڑا مقام عنایت فرمایا ہے. عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، خدا نہ خواستہ خدا محفوظ رکھے کہ کسی چیز سے ان کی توہین ہوتی ہو، مگر آپ اس سے صرف تعارف کی وجہ سے عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مولانا ابو الحسن علی ندوی کا نام سناؤ اور مولانا منصور نعمانی کا نام سناؤ تو یہ دونوں انہی کے مرید، یہ دونوں انہی کے مسترشد تھے، وہ ان کے شیخ تھے اور انہوں نے ان کی تربیت کی. اور وہ کہتے تھے خود فخر سے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے پوچھا کہ کیا زندگی میں کمایا ہے تو میں ان دو آدمیوں کو پیش کر دوں گا، ایک ابو الحسن علی ندوی کو اور ایک منظور نعمانی کو.
تو خدایا ساری زندگی کا ماحصل اور نچوڑ کے. تو آپ جس ماحول میں گزر رہے ہیں وہاں عین ممکن ہے اور توقع ہے کہ آپ بھی ایسی چیزیں دیکھیں. کوئی گمراہی ہے، اس کے باوجود بظاہر اس شخص میں کوئی دین کی علامات اور آثار نظر آتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے امتحانات زندگی میں پیش آیا کرتے ہیں. اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا علاج ہے، یہ بھی آدمی کو سوچنا چاہیے اور ان چیزوں کو کرنا چاہیے. آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اس معاشرے میں رہ کر جو آپ پر عائد ہوتی ہے، اور بہت سے کام کرنے کے ہیں مگر ایک کام آپ کر لیجئے، اور وہ ایسا کام ہے جو ہم سمجھتے ہیں ماسٹر کی ہے اور وہ بنیادی چیز ہے. مثال سمجھانے کے واسطے عرض کرتے ہیں، ہے تو غلط سی بات، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چور ہوتا ہے اور چوروں کے پاس ایک ماسٹر کی ہوتی ہے. جس تالے کو وہ لگاتے ہیں وہ تالا کھل جاتا ہے، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھی مثال آپ اس کی دیکھنا چاہیں تو کبھی گھر میں ایک چابی ایسے رکھ دیتے ہیں کہ جس تالے پہ لگائیں اس تالے کو لگ جائے گی. جو آپ کے لیے ماسٹر کی ہے، جو آپ کے کرنے کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نمونہ بن جائیے، آئیڈیل بن جائیے. بس یہ کام آپ کیجیے. جتنی بھی باتیں ہیں اس کے بعد وہ سب اس ایک ہی جملے کی شرح ہیں کہ آپ اتنے اچھے مسلمان بن جائیے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اچھا مسلمان ایسے ہوتے. آپ کو دیکھ کر لوگ پوچھیں کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو. آپ کو دیکھ کر لوگ پوچھیں کہ تمہیں یہ کس نے چیز سکھائی ہے، اور اس کا سارے کا سارا کریڈٹ دین کو پہنچے اور اسلام کو پہنچے. اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، یہ لوگ بات کرتے ہیں رنگ کی، رنگ دیا کرتے ہیں، رنگ چڑھایا کرتے ہیں. یہودی اپنے بچوں کو رنگ دیتے تھے. بپتسمہ یہاں پہ اس نام کے کئی چرچ قائم ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بیپٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کسی خاص قسم کا رنگ لگاتے ہیں. تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کیا رنگ ہے؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہ یہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہم پہ غالب ہے، اللہ ہی کا رنگ ہونا چاہیے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ بنیادی جو خرابی ہے وہ یہ کہ مسلمان نہیں رہا. عقیدے میں وہ گڑبڑ آ گئی ہے، اعمال میں گڑبڑ آ گئی ہے، اور ان ساری تباہ کن چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم میں یہ بڑا نقص آ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود لوگوں کے لیے سلامتی کا پیغام نہیں بن سکے. ہم مسلمان ہیں لیکن لوگوں کے لیے ہمارے اندر سلامتی نہیں رہی. کسی بھی طرح ایسے مسلمان چاہیے اس معاشرے میں، ایسا کردار چاہیے جس کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے کہ اچھا یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے امن کا پیغام دیا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اخلاقیات متاثر کرنے والے ہیں. مسلمان اور جھوٹ کی چیزیں جمع نہیں ہوتی، مسلمان اور منافقت یہ چیزیں جمع نہیں ہوتی، مسلمان اور دھوکہ یہ چیزیں جمع نہیں ہوتی. اس کے کرنے کا کام آپ حضرات کا جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے، کردار اتنا صاف ہونا چاہیے کہ وہ کردار ہونا چاہیے جس کا اسلام نے تقاضا کیا ہے، جس کا اسلام نے مطالبہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں جو کام کیا ہے، اور جو ان کا یہ کام ایک طرف اور ساری زندگی کے معجزات ایک طرف، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنائے. دنیا کو بہت واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اب تک کی جتنی ریکارڈڈ ہسٹری ہے ہم چاہیں تو انہیں بڑے واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس ہسٹری کا ایک حصہ وہ ہے جب دنیا میں امن قائم تھا، اس ہسٹری کا ایک حصہ وہ ہے جب دنیا میں سکون قائم تھا. مسلمان جب تک عروج پر رہے اور مسلمانوں میں حقیقتاً اسلام رہا ہے، وہ حصہ ایسا ہے جس میں لوگوں نے امن دیکھا ہے، سکھ دیکھا ہے، چین دیکھا ہے. وہ اپنے ہاں سے نکلے تھے، انہوں نے اپنے اوطان کو چھوڑا، انہوں نے اپنی زمینوں کو چھوڑا، تو اس لیے کہ دنیا میں عدل پھیلائیں، اس لیے کہ دنیا میں انصاف پھیلائیں، اس لیے کہ وہ دنیا میں لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نجات دے کے اللہ کی غلامی میں داخل کریں. وہ تو اس لیے نکلے تھے. مسلمانوں کا کردار یہی تھا. دوسری اقوام نے جب انہیں دیکھا، دوسرے علاقوں میں جب پہنچے تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ دین ہوتا ہے
ایسے مسلمان ہیں. انہوں نے کہا ہمیں بھی مسلمان کر لو اور ہم بھی اس اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسلمانوں نے ایک جگہ فوج چلی گئی. روس میں موجودہ روس جو ہے اس کے علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا اور انہوں نے ان سے ٹیکس وصول کر لیا, جزیہ لے لیا اور پھر کچھ دن کے بعد انہیں وہ زمین چھوڑنی پڑی. جب زمین انہوں نے چھوڑی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا. انہوں نے کہا جس کے جتنے پیسے ہیں وہ سارے پیسے واپس لوٹاؤ. پھر مسلمان نے پیسے واپس دیں گے کہ آپ سے ہم نے پیسے لیے تھے تاکہ ہم آپ کی حفاظت کریں اور اب ہم چونکہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے. تو وہ سارا شہر ایک دن میں مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا ہم پہ اتنا ظلم ہوتا تھا, بادشاہ پیسے جبرن وصول کیا کرتے تھے, تم کیسی قوم ہو کہ تم نے ہمارے پیسے یعنی 4 آنے 8 آنے کے حساب سے بھی واپس کر دیے اور کہا اس سے ہمارا کوئی حق نہیں بنتا. یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کا کردار تھا. اس دنیا میں تباہی کب مچی ہے, اس دنیا میں بربادی کب مچی ہے, یہ دہشت گردی کب شروع ہوئی ہے؟ جب سے یورپ کو عروج ملا ہے, جب سے امریکہ کو عروج ملا ہے, جب سے یہ نئی نئی چیزیں آباد ہوئی ہیں. حتیٰ کہ چاند تک کیا پہنچے مگر انسان کے مسائل حل نہیں. انسان اب بھی بغیر شیلٹر کے سوتا ہے, انسان اب بھی بھوکا مرتا ہے, انسان کو اب بھی پیاس لگی ہوئی ہے. اس دنیا کی پرابلم سالو نہیں ہو سکی چاہے سائنس نے خلا میں اور کہاں سے کہاں جا پہنچے ہوں اور کیسی چیزیں ایجاد ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں بے معنی ہیں, بڑا مقصد ہے ان کا, بڑا مقصد ہے ان کا. یہ عروج جتنا سائنس کا ان چیزوں کا ہوتا چلا جائے گا یہ در حقیقت ہمارے کرنے کے کام تھے. ہم نے انسانیت کو اب کیا دی؟ پہلے ہم نے اسکول دیے, پہلے ہم نے انہیں تعلیم دی, پہلے انسانیت کو ہم نے امن فراہم کیا, پہلے ہم نے انسانوں کو بتایا کہ انسانیت کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد اب ہم کیا دے رہے ہیں؟ اب ہم انسانوں کے لیے نفع بخش نہیں رہے. اور جو چیز نفع جس کا ختم ہو جاتا ہے خدا اسے زمین پہ نہیں رکھتا, باقی خدا اسے زمین پہ باقی رہنے ہی نہیں دیتا. مسلمانوں کی حالت یہی ہو گئی ہے. اس وقت دنیا کی 1/4 سے زیادہ آبادی مسلمان ہے مگر ان کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں, اس لیے کہ انہوں نے زمانے کو نفع دینا چھوڑ دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ, اور وہ جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے فَيَمْكُثْ, ہم سے باقی رکھتے. خدا کی ناراضگی کا اس سے بڑا ثبوت اور اس سے بڑی علامت کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی 1/4 آبادی مسلمان ہے اور کوئی ایک چپا برابر زمین ایسی نہیں ہے جہاں خدا کا دین نافذ ہو. کوئی ایک معاشرہ مسلمانوں کا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے, انگلی رکھ کے بتائیے کہ یہاں اس ملک کے مسلمان ایسے ہیں جن کے کردار, جن کے کریکٹر پریڈکٹیبل ہیں, جن کے بارے میں پیشگی کہا جا سکتا ہے کہ یار وہاں جھوٹ نہیں ہے, وہاں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے, وہاں کوئی لڑائی نہیں ہے, وہاں کوئی فراڈ نہیں ہے. اتنی کردار کی پستی جب آ جائے تو آخر کس بنیاد پر لوگ دیکھ کے مسلمان کا کردار تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تمنا کریں کہ ہمیں اس پہ موت آ جائے, لوگ تمنا کریں کہ زندگی ہم اس کے مطابق گزاریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو خروج ہوا تھا وہ جہاں جہاں گئے ہیں دنیا میں وہاں لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے, انہیں پیسے سے کوئی غرض نہیں ہے, انہیں ہمارے مال سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کے پاس ہماری عزتیں محفوظ ہیں, سب کی سب چیزیں ہماری حفاظت میں ہیں. ان کی حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا. حاتم طائی بہت عربوں کے مشہور سخی آدمی تھے, اب تک ضرب المثل ہے ان کی سخاوت. وہ ان کے بیٹے ادئی تھے رضی اللہ عنہ, وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا تھا. عدی یا ادئی جو بھی ان کا نام کا تلفظ کیا جائے درست ہے. وہ اسلام کے قبول کرنے کے علاوہ لوٹ کے پھر ان کی ہمشیرہ آئیں ایک جنگ میں گرفتار ہو کے, تو وہ واپس گئی, گرفتار ہو کے مسلمانوں کے پاس آ گئی تھی. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور مجھے آزادی دے دیں. آپ نے انہیں آزاد کر دیا. جب وہ چلی گئیں تو ان کے بھائی ادئی جو تھے انہوں نے ان سے پوچھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا. انہیں ڈر تھا کہ یہ خاتون ہے, جوان ہماری بہن ہے, اور وہاں تو اس نے کہا بھائی خدا کی قسم میں اپنے گھر میں اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھتی تھی
جتنا محفوظ میں نے اس رات میں اپنی حفاظت کو دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں میں ٹھہری تھی اور وہ ساری رات برابر پہرا دیتے رہے، اور مجھے خوف تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، مگر خدا کی قسم انہوں نے تو آنکھ اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا. یہ مسلمان. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محسنات، اور تم نکاح کی قید میں لانے والے بنو. اہل کتاب کے ساتھ اگر تمہیں نکاح کرنا ہے تو ان کے ساتھ نکاح کرنے میں خدا نے کہا ہے کہ انہیں تم نکاح کی قید میں لانے والے بنو. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کے لیے ایک ماڈل ثابت ہو اس کا شوہر، اور وہ کہے کہ اس کا دینی حق ہے اور ان سے مسلمان ہونا ہے. وہ پیپر میرج ہو رہی ہے اور کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں، آپ ان سے زیادہ بہتر جانتے. اس کی تفصیل کا موقع نہیں. اللہ نے فرمایا محصنات، اسے نکاح کی قید میں لانے والے بنو، غیر مصافحات، اپنی خواہشات جنس کی تسکین کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے اس سے آشنائی اور دوستی اور فرینڈشپ، یہ چیزیں قائم تم نے نہیں کرنی، بلکہ سیدھا سادہ نکاح ہے. اگر تم اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، اہل کتاب کی ہے، تو نکاح کرو. یہ ساری چیزیں باقی صورتیں حرام ہیں. اللہ نے کیوں یہ قید لگائی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو خود مطلوب ہے کہ مسلمان انسان ایسا ہونا چاہیے، کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے، تو اپنے آپ کو ایسے کرنی چاہیے. یہ سائنس، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ ہی کی چیزیں. اپنے آپ کو آپ ایسا بنا لیجئے کہ یہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے ہوں. جس مریخ پہ جانے کی آج تیاریاں ہو رہی ہیں وہ آپ ہی کے ہاتھ سے ہو، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کبھی، اس لیے کہ مسلمان کی پونجی ہے گمشدہ چیزیں جتنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جو اور سیارے ہیں کیا ان میں بھی آبادی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ان میں بھی آبادی ہیں، وہاں بھی اللہ کی مخلوق بستی ہے. اور آپ نے فرمایا وہاں بھی انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، جیسے اس زمین میں انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے. کسی دن دنیا میں ہم تو سوچتے ہیں، خواہش ہے کہ کہیں آبادی ثابت ہو جائے، دریافت ہو جائے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ثبوت ہے. وہ ہماری گمشدہ پونجی ہے، وہ ہمارے ہی کام آنے والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی بڑی خبر دی ہے. ترمذی کی روایت میں ایسا مفہوم ہے اس کا کہ جس طرح تمہارے یہاں سمندر ہے، اس آسمان سے اوپر بھی سمندر ہے. اسی طرح آسمان کی کتنی مسافت ہے، یہ تو کوئی پہنچے تو پھر اس کی خبر لائے. مگر جو پہنچے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر ہی اطلاع دی کہ وہاں بھی سمندر ہے اور وہاں بھی ایک نظام خدا کا چل رہا ہے. ہماری عقل محدود ہے، اور یہ کائنات کی وسعتیں، خدا کی یہ ساری کی ساری چیزیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں وہ لامحدود ہیں. اور لامحدود چیز ان لمیٹڈ میں کیسے سما سکتی، کیسے ان چیزوں کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ حکمت کی چیزیں مومن کی گمشدہ پونجی ہے. ہم ہی اس کے حقدار ہیں، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بنیادی طور پر بات ہوئی ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے. آپ کا کردار ایسا بن جائے کسی طرح بھی کہ لوگ دیکھ کے کہہ دیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے. اس انسان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، اس کی فرینڈشپ ٹھیک ہے، اس کے مال کے معاملات ٹھیک ہیں، پیسے کے معاملے میں یہ گڑبڑ نہیں کرتا، کسی شخص کی آبرو اس کو اس سے کسی طرح بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. بس یہ کرنے کے کام ہے جو آپ اس معاشرے میں کیجئے. ایک مومن انسان چلتی پھرتی دعوت بن جاتا ہے. چلتا پھرتا انسان، اس کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہ خدا کے دین میں داخل ہوتے ہیں. یہ کارنامہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ایسے انسان بنائے اور انہوں نے کہا کہ اسی دین پہ قائم رہنا. ہندوستان کا کیا حال تھا؟ آپ میں سے اکثریت ایسی ہے، بچے آپ لوگ ایسے ہیں نوجوان جن کے آباء و اجداد کم سے کم رگ صغیر سے ہی تعلق رکھتے ہیں. وہاں کیا حال تھا؟ مسلمان جب پہنچے تھے تو اسی طرح کی صورتحال ہوگی کفر کے اعتبار سے. جیسے آج آپ اس کینیڈا میں آئے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، مسلمانوں نے آخر اپنا سکہ وہاں جمایا ہے. آپ اس دوغلی بات کو چھوڑ دیجئے، ان دو چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اس میں سے ایک کا فیصلہ کر لیجئے. اگر آپ نے واپس جانا ہے، اس ملک میں نہیں رہنا، تو آپ اس کا فیصلہ کر لیجئے، آپ واپس چلے جائیے. اور اگر آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، یہاں جم کے رہیے، ٹھیک طرح سے رہیے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر آپ اس طرح بن کے رہیے جیسے آپ ایک کلو گھی خالص لے کے اسے سمندر میں پھینک دیں، پانی اسے اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا. اگر آپ کو یہاں رہنا ہے
تو ڈٹ کے رہیے، جم کے رہیے، کوئی حرج نہیں. سب باتوں کو بھلا کر آپ یہاں رہیے کہ ہمیں یہاں رہ کے خدا کے دین کا کام کرنا ہے، ہمیں یہاں رہ کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے، ہمیں یہاں رہ کے یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا میں رہنے کے اہل ہم ہیں، یہ ثابت کرنا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں خدا نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں اور ہم نے اس کے ذریعے دین کا کام کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ڈر ہے اس بات کا کہ ہم اپنے دین کو کھو دیں گے، خدا نخواستہ ڈر ہے اس بات کا کہ ارتداد شروع ہو جائے گا، اور علیاذ باللہ ڈر ہے اس بات کا کہ ہم اپنے ایمان کو بچا نہیں سکیں گے، تو پھر صاف سی بات یہ ہے کہ پھر ہجرت فرض، پھر ہجرت کر جائیے، پھر ہجرت کر جائیے اور اتنی جلدی چلے جائیے، اتنی جلدی چلے جائیے کہ اگر ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں تو پیدل چلے جانا چاہیے. اگرچہ اس میں مبالغے سے کام لے رہے ہیں ہمیں معلوم ہے، مگر ہم سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ اگر ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں تو پیدل چل پڑنا چاہیے، اتنی جلدی اپنے دین کو بچانا چاہیے. مگر صورت اول کہ اگر آپ نے یہاں رہنا ہے کوئی حرج نہیں ہے، آخر کسی نے تو یہاں دین کا پیغام دینا، آخر کسی نے تو بتانا ہے کہ دین کیا. یہ جتنی اقوام ہیں، جتنی بھی کافر اقوام ہیں، ان سے آپ اپنا ارتباط اور تعلق دعوت کا جوڑیے. آپ ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے. یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے تو انہیں اپنا دشمنی ان کی بیدار کر دیں کہ ہم تم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اب تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا. خدا نخواستہ کوئی جہاد کا منکر نہیں. جہاد کا انکار کفر ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس سے انکار نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم ایک طرف انہیں یہ کہیں کہ تم چونکہ یہودی ہو، عیسائی ہو، لہٰذا ہماری تمہاری دشمنی ہے، ہم تو تمہیں ماریں گے اور تم ہمیں مار لو. اور اس کے بعد عالم اسباب میں اس کفر کے مقابلے میں آپ حقیقتاً غور کیجئے کیا چیز کام آ سکتی ہے؟ ایمان. اور ایمان ہمارے اندر کتنا ہے؟ ہمارا ایمان اس قابل ہے کہ اب موجودہ کفر سے ٹکر لے لو؟ ہمارے اپنے اسلام میں اتنی اسٹرینتھ نہیں رہی. ہم اپنا حال سوچیں کہ ہمارے سامنے ذرا ذرا سے اغراض اور مقاصد آتی ہیں اور ہم اسلام کے اصول کو قربان کر دیتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان کر دیتے ہیں، یا نیند کے لیے فجر کی نماز کو قربان کر دیتے ہیں. ہم اپنا تجزیہ خود ہی کر لیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہیں کسی حرام چیز کی آفر ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے، ہمیں پتا ہو کہ یہ چیز حرام ہے اور دل للچا رہا ہے اندر سے کہ اس حرام کام کو آج کر گزریں. کتنے ایسے ہیں جو اپنے دل کو ذبح کر دیں اور کہیں نہیں غلط کام ہے، ہم نے نہیں کرنا. ایمان کی حالت یہ تو پھر کون سی چیز کفر سے ٹکر لے گی؟ پھر عالم اسباب ہیں، ظاہری اسباب ہیں جو کفر سے ٹکر لے سکتے ہیں. اور آپ سوچئے ظاہری اسباب میں ہم لوگ کتنے ہو گئے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ظاہری اسباب کا معاملہ وہی تناسب اور نسبت چل رہی ہے کہ ہم سے انہیں غیر معمولی برتری حاصل ہے، تو اس بات کو، جہاد کو، ان چیزوں کو اپنے وقت پہ کیجئے. جب اس کا وقت آ جائے اس سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ خدا کے دین کے تقاضے آپ سے یہ ہیں، اور آپ کو دیکھ کے وہ خود اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں. آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے، آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے. وقت غالباً زیادہ ہو گیا جتنا آپ سے طے تھا، اور خدا کرے یہ سلسلہ جاری رہے تو انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید ہم آپ سے کچھ بات کریں گے. جو سوال آپ کے ذہن میں آپ جی. Anybody have any questions for Mufti sir? Any kind of questions? وہ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا ذکر کیا جی. جہاں تک حنفی فقہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق لکھی گئی کتابوں کا ذکر ہے، اس میں علم الفقہ ایک کتاب ہے محمد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے آپ پڑھیے. اور آپ کے ہاں بہت آسان یہ ای میل وغیرہ کا سسٹم ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مسائل ہیں
آپ کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے جس کا واقعی علم ہو اور فتویٰ دینے کا اہل ہو ان سے تعلق رکھیے، ای میل کے ذریعے تو کتابت کے ذریعے، تو جو بھی مسائل پیش آتے ہیں ان سے رجوع کرتے رہیے۔ اور جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کفایت المفتی، وہ پڑھنی چاہیے۔ اس میں بڑے بنیادی مسائل ہیں جو آنے چاہیے، سیکھنے چاہیے۔ اسی طرح فتوے کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں اسلام کا نے کس چیز کا تقاضا کیا اور اس پہ کیسے عمل کرتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو کھانے کا مطلب سمندری جو چیزیں کھانی چاہیے، مچھلی جینے کے لیے اس کو نہ کہ وہ مکروہ ہے، اس پہ جینا سے مکروہ ہے، تو اور کیا کیا چیزیں مطلب ہمارے نزدیک یعنی حنفی فقہا کے مطابق سمندر اور دریا کی چیزوں میں سے صرف مچھلی حلال ہے۔ ہر وہ چیز جو مچھلی کی اس ضمن میں آتی ہے، مچھلی کے لسٹ میں جو آتی ہے، بس وہ حلال ہے۔ جھینگا چونکہ مچھلی سے کہتے نہیں، وہ قسم کا کیڑا ہے، تو اس لیے احناف سے منع کرتے ہیں کہ نہ کھایا جائے۔ اور البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چونکہ وسعت ہے، گنجائش ہے اس کے کھانے میں، اس لیے اگر کوئی اس کا کاروبار کرے گا، اسے بیچنا خریدنا، وہ چیزیں ہم بھی کہتے ہیں درست ہے، اگر کھانے سے بچنا چاہیے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے پچھلے جمعے میں احسان کا ذکر کیا تھا، تو اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرنے کی احسان۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ احسان کہتے ہیں نیکی کو اصل میں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ نیکی کے اعلیٰ مراتب اور اچھائی اور خوبی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس جواب کا خلاصہ یہ کہ انسان کو اللہ کا دھیان رہے ہر وقت، اور جو کام بھی کرے وہ اللہ کی خوشی کے لیے کرے۔ مثلاً ایک آدمی خرچ کرتا ہے اور وہ اس میں سوچتا ہے کہ یہ کسی کو پتہ چلے گا تو ظاہر ہے اسے بھی اندازہ ہوگا میں کتنا سخی آدمی ہوں، تو یہ اللہ کے لیے خرچ اس نے نہیں کیا، یہ اس نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا۔ نفل کے متعلق حکم یہ ہے کہ نوافل جتنا ہو سکے تنہائی میں الگ سے ادا کرنے چاہیے، تاکہ بندے کا اخلاص، اللہ سے مانگنا، خدا کے سامنے رونا، یہ سب چیزیں تنہائی میں بہتر طور پہ آدمی کر سکتا ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، نفل تو میں جا کے مسجد میں ہی پڑھوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج رات میں سویا نہیں تھا، تو اس کا یہ جذبہ وہ اپنے نفس کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ 1000 نفل بھی اگر اس جذبے سے پڑھے گا تو ثواب تو اسے کیا ملے، ڈر ہے کہ کہیں خدا سے پوچھ نہ لے کہ تم تو اپنی خوشی کے لیے نماز جیسی چیز کو استعمال کرتے رہے، اپنے آپ کو مقدس اور پاک شو کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح انسان کے نفس میں اور بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ظلم ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بخل ہے، لوگوں کے کام نہ آنے کا جذبہ ہے، لوگوں پہ ظلم کرنے کا، اور سب سے بدتر چیز اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے۔ سب سے بدتر چیز اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس جیسا گناہ شاید دوسرا کوئی نہیں۔ شرک کے بعد سب سے بدترین چیز یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے، مجھ میں اتنی پار ہے، میں یہ کام کر لوں گا، کسی کو مار دوں گا، کسی کی ہمت نہیں سر اٹھائے۔ یہ جو نفس کے اندر کے، دل کے، طبیعت کے غلط رجحانات ہیں نا، ان رجحانات کو ختم کرنے کے لیے کیا چیز ضروری، کیسے ان چیزوں کو ختم کیا جائے؟ انسان ہے نا، یہ چیزیں سوچ میں آتی ہیں۔ اس کے لیے جیسے آپ فرض کیجئے جسمانی طور پہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، کوئی چیز ہے، تو ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، جو کہ ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، اس کا کچھ علاج کر دیں۔ بالکل اسی طرح جب کہ روح کو بیماریاں لگ جاتی ہیں تو اس کے لیے کسی سے رجوع کرنا، کسی اللہ کے نیک بندے کی طرف رجوع کرنا، ان سے بات کرنا کہ مجھے اپنے اندر یہ چیز فیل ہوتی ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، کبھی ذکر تجویز کر دیتے ہیں کہ اللہ کو یاد کیا جائے۔
کبھی کبھی وہ کوئی فکر مراقبات جسے اپنی اصطلاح میں صوفیہ کہتے ہیں اس کی کوئی چیز بتا دیتے ہیں کہ یوں سوچا کرو، یا جو بھی مناسب علاج تجویز کرتے ہیں. یہ تعلق کسی بھی بزرگ سے اپنی اصلاح کا، اپنے آپ کو اچھا کرنے کا قائم کر لینا، یہی احسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہی بعد کے دور میں بیعت کا تعلق ہو گیا، یہی پیری اور مریدی کا تعلق ہے. یہ لفظ اگرچہ بدنام زیادہ ہو گئے ہیں مگر حقیقت ان کی یہی ہے کہ انسان کے اندر جتنے بھی گناہ کے جذبات ہیں ان جذبات کا علاج کیا جائے، حل کیا جائے. یہ احسان یہ اگر آپ بات کرنا کہ یہاں مطلب ہمیں تیمم کا ایک وہ جو ہے نا مطلب وضو کرنے نماز پڑھنے آتے ہیں تو پھر وہ موزے کے اوپر جو ہے مسا کرتے تو موزے کی کیا شرائط ہے اس موزے کی، اور یہ کہ کن شرائط میں تیمم کی اجازت ہے؟ موضوع پہ مسح کرتے ہیں یہاں، اور موضوع ایسا ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ وہ بغیر کسی ظاہر کی بغیر کسی خارجی مدد کے خود بخود پنڈلی پر قائم رہ سکے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے اس میں اتنی موٹائی اس کی ہونی چاہیے کہ باہر سے اس پہ پانی گرا دیں آپ تو وہ اندر نہ پہنچے پاؤں. اور تیسرے اسے پہن کے میل 1.5 میل تک بلا تکلف چلیں اور وہ پھٹے بھی نہیں. یہ شرائط جس موضوع میں پائی جائیں اس پہ مسح کرنا درست ہے. اور یہ چونکہ چمڑے کے علاوہ پائی نہیں جاتی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اونی سوتی جرابیں ہیں اس سے مسح درست ہے. وہ لوگ جو جوتا پہنے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ کر کے چل رہے ہیں اور جوتا پہنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ 3 میل چلے 10 میل چلے جوتے کے اوپر نارملی نہیں کرتے ہیں اس صورت میں جی اگر وہ جوتا ایسا ہے لیکن پھر اس سمیت نماز پڑھے گا، اسے اتارے گا تو ٹوٹ جائے گا نا وضو اس کا، یا مسا جو اس نے کیا وہ ختم ہو جائے گا. پھر پاؤں دھو لینے چاہیے بس. باقی وضو اگر قائم ہے، پر کیجیے ایک آدمی نے صبح وضو کر لیا اور اب ظہر میں اسے وضو کی ضرورت تو پیش نہیں آئی تو پھر تو وہ نماز پڑھ لے گا. اور اگر اسے وضو کرنا ہے دوبارہ تو وہ کہتا ہے میں انہیں بوٹوں پہ ہی مسا کر لوں تو ٹھیک ہے وہ کر لے مگر بوٹوں سمیت نماز پڑھ. لیکن جوتے کے نیچے تلے کا جو حصہ ہے وہ تو 10 جگہ سے گزرتا ہے. اگر وہ کسی ایک جگہ پہ کسی ایک ناپاک چیز کے اوپر سے بھی گزرتا ہے تو پھر نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگی نماز. ناپاک ہو گیا نا، وہ ناپاک ہو گیا. اس چیز میں اگر کسی میں شک آ جاتا ہے تو آپ کو نہیں کرنا. نہیں، دین کے مسائل بنیادی طور پہ کچھ ایسے ہیں جن میں شک آ جائے تو شک کا اعتبار کر لینا چاہیے. مثلا یہ شک ہو جائے کہ اس لڑکی نے والدہ ہماری ہیں ان کا دودھ پیا ہے یا نہیں، شبہ ہو کہ اس نے بچپن میں دودھ پیا تھا تو دودھ شریک بہن بھائی ہو گئے نا. اب شک کا اعتبار کر لیا جائے، وہاں نکاح نہ کیا جائے، احتیاط اسی میں بچ کے رکھے. اور یہ دوسری قسم کے مسائل پاکی اور ناپاکی کے ہیں، ان میں شک کا کوئی اعتبار نہیں. اگر شک ہے کہ میں نے جہاں پاؤں رکھا تھا وہ جگہ ناپاک تھی تو کوئی اعتبار نہیں، پاک ہی تھی. شک ہے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، اس شک کا کوئی اعتبار نہیں، یقین کا اعتبار کرے کہ وضو ہے. میرے یہاں آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اسلام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو جو عیسائی لوگ ہیں وہ تو اس کو بڑا ہی غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جو گند ہے گندگی ہے تو اللہ وہاں پہ بھی موجود ہے. تو آپ کا کیا ہے کہ جب ہم یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اس کو کیسے ہم بیان کرتے ہیں؟ ہے تو یہ خالص علمی مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. وہ معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. ایک جگہ فرمایا ہے کہ تم میں سے 3 آدمی جب مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہے، اور 5 کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹے اللہ ہیں. اس کا ایک مفہوم تو لکھا ہے، اس کا ایک وضاحت جو فقہا اور علم کلام کی کتابوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. مگر یہ بات سمجھنا ذرا سی دشوار ہے
اس کی آپ حضرات جو لیول ہے اس کے مطابق اگر کوئی ایسی بات آتی ہے اسے کہیے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہے, ضروری تو نہیں کہ وہاں ذات بھی ہو جہاں علم, بغیر کسی مثال کے اللہ سے, بغیر تشبیہ کے احتیاطاً صرف سمجھانے کی بات سے کہتے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اسے علم سامنے کا بھی ہو رہا ہے, 10 میل دور کا بھی ہو رہا ہے, اس کی ذات تو ایک جگہ ہے, اس کا علم تو الگ ہے. تو اللہ اپنے علم کے اعتبار سے تو ہر جگہ وسع کل شیء علما, اللہ نے فرمایا ہمارا علم ہر چیز کو محیط ہے, ہر چیز کے علم. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو عقیدہ ہے اس بارے میں وہ احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرما دیا ہے نا بس ویسے ہی. میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا, اللہ نے جیسے فرما دیا اسی طرح. جی یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف معراج پہ چلے گئے تو میں نے یہ پڑھا تھا اس کے اندر کہ اللہ اور آپ کے درمیان جتنے پردے تھے سب ہٹ کے دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے. تو اس کی کیا مثال لی جاتی ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کا نور تھا اور اللہ نہیں تھا, وہ اللہ اپنے آپ کو ظاہر قیامت کے دن کرے گا, لیکن کچھ کی یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں ایک دوسرے کے سامنے تھے. بہت بڑے بڑے مسائل آپ کے یہاں ہیں, اس کا تو یہ ہے. دیکھیے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ وہی پوچھ سکتے تھے جو ان کے سامنے اس وقت موجود. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ نور انی ارا, نور تھا جسے میں نے دیکھا تھا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا انہوں نے اللہ کو دیکھا تھا دل کی آنکھوں سے, ان کے دل کو ادراک ہوا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو ہے معراج میں, لیکن اس کی اصل کیفیت کیا تھی کوئی نہیں جانتا, کچھ معلوم, بس انہوں نے دیکھا اتنی بات. اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھنا تو جسے ویژن کہتے ہیں, دیکھنا کہتے ہیں, اس کا 1/4 ہے. ہم میٹیریل میں ہے نا, مادہ ہے نا, ہم مادی اشیاء کو ہی دیکھ سکتے ہیں, ہوا کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اور دوسری صورت اس کی یہ بھی ہے کہ مادہ جو ہے وہ عالم ارواح کو دیکھے, اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ عالم ارواح ادھر کو دیکھ رہی ہیں, اور چوتھی صورت یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کا کوئی مادی وجود نہیں ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں. یہ سارے فلسفے کی مباحث. تو ہم تو 1/4 دیکھتے ہیں کہ ہم میٹیریلزم میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم میٹر سے بنے ہیں, کوئی اور چیز ہے اسے ہی دیکھ سکتے ہیں. انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان کی نگاہ مادے سے ہٹ کر روح بھی دیکھتی, اس عالم کو دیکھتی ہے جو عالم ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نظر آتے تھے. تو جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ اناجی ملا تو ناجی, میں ان سے گفتگو اور باتیں کرتا ہوں جن سے تم باتیں نہیں کر سکتے. تو وہ ایک عالم ارواح ہے نا فرشتے, یہاں فرشتے ہوں گے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کہ فرشتے کیا ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی نگاہ اس عالم مادیت سے آگے چل کے عالم روحانیت کو بھی دیکھتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ایسی. اور کہیے ابھی تو ہے وہ یہی ہے کہ وہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو اس کو کیسے کیا کیا جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. ایک تو بات عقیدے کی ہے کہ عقیدہ تو مسلمان کا ہونا چاہیے صحیح, کہ خدا کی معرفت اور خدا کے پہچاننے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے صحیح عقیدے سے. اور اس کی انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ جب آدمی اپنے نفس کی شرارتوں کو پہچان لے نا اور اپنے اندر کو پاک کر لے ان شرارتوں سے, تو حقیقتاً خدا کی معرفت اس سے حاصل ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایسی چیز ہے
جو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. مثلاً کسی بچے سے آپ کہیے کہ یہ ٹافی کیسی ہے تو زیادہ زیادہ یہی کہہ سکے کہ میٹھی ہے، بہت اچھی ہے، مگر جو اس کی زبان میں ٹیسٹ ہے نا اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا وہ کیا چیز. اسی طرح اللہ کی معرفت اور اللہ کے ساتھ تعلق جب کسی انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ سے دیتا بھی ہے. پھر وہ خدا کے سامنے اپنی ضروریات رکھتا ہے اور اللہ اس کی ضروریات پوری بھی کرتا ہے. پھر وہ گناہ سے پناہ مانگتا ہے، خدا اس سے پناہ بھی دیتا ہے. اور پھر وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ اپنے فرشتے بھی اس کے لیے نازل کرتا ہے. اسے کوئی نبوت تو نہیں مل سکتی. علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی تھے، مگر خدا کے فرشتے اس مومن انسان کی مدد کے لیے آتے ہیں. تو پھر معرفت اللہ کی حاصل ہوتی ہے. یقین ہوتا ہے کہ عالم غیب سے خدا نے میرے لیے اسباب اور سامان پیدا کر دیا. بدعت کو کسی مثال سے واضح کریں. بدعت در حقیقت وہ چیز ہے جس کو نیکی سمجھ کے کسی ایسے عمل کو کرنا جس عمل کی کوئی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کے دور میں نہ ملے. اس کو ایسے سمجھ لیجیے جیسے کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے. وہ کہے کہ مغرب کی نماز میں اگر 1 رکعت بڑھا لی جائے تو اچھا ہے، ثواب بھی ہوگا. مثلاً کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتوار کے دن روزہ رکھا کرے. تو روزہ رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اتوار کے دن کو اس کے ساتھ مخصوص کر دینا اور پھر کہنا کہ یہ دین ہے، یہ غلط بات ہے. اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہے. متعدد مثالیں آپ کو اس کی ملیں گی. مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم پڑھا کرو، اور لوگ پڑھتے بھی ہیں اور بڑی نیکی بھی ہے، خوبی بھی ہے، پڑھنا بھی چاہیے. اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم تو بس سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ فلاں دن بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے یا اس صحت سے درود کو پڑھیں اور یہ چیزیں. تو یہ جو اپنے پاس سے وہ قیود لگا رہا ہے نا کہ فلاں دن بھی ہو اور اتنے مسلمان بھی ہوں اور یہ چیزیں ہوں، یہ سب بدعات میں ہیں. اسی طرح اذان سے پہلے جو سلام پڑھتے ہیں وہ بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا ہے، مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ تم کلمہ شہادت پڑھو اور پھر مجھ پہ درود پڑھو اور پھر میرے لیے دعا مانگو مقام محمود کے لیے. وہی بدعت یہ جو میں کہہ رہا ہوں نہیں، جو میں نے سوال کیا، ہاں، مطلب اذان سے پہلے یا اذان کے بعد؟ اذان سے پہلے درود شریف کا پڑھنا یہ بدعت. جیسے پاکستان میں اکثر جہاں بھی ہو، لیکن یہ غلط. مسافر ہے اور جیسے اثر کی نماز میں تیسری رکعت میں سوال کریں 2 رکعت پوری کرنی چاہیے کہ کیا؟ مسافر ہے، امام کے پیچھے ہے نا. ہاں جی، تو جو امام نے پڑھی ہے نماز اس کے مطابق کرے گا. مسافر ہے وہ، لیکن امام مقیم ہے نا، تو امام 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، یہ بھی 4 پوری کرے گا. اگر وہ لیٹ پہنچا جیسے تیسری رکعت یا چوتھی رکعت، جی کوئی نہیں، صرف پوری کرے، یہ نماز پوری پڑھے، 4 رکعتیں پوری کرے گا. پہلے امام کو دیکھا کہ امام مقیم ہے کہ نہیں. جی، لیکن اگر اس کے بارے میں انشور نہیں پتا کہ امام جو ہے، پھر کیا اس کا مسئلہ ہوتا ہے؟ امام کا کہ جو امام کے مطابق نماز پڑھیں گے، لیکن اگر میں آیا ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ امام جو ہے مقامی ہے کہ وہ بھی مسافر ہے، اس کے بارے میں پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کیا. اگر آپ مسافر ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیجیے. مقیم ہے تو 4 پوری کریے، لیکن اس کے بعد پوچھ لیجیے کہ امام مقیم تھا یا مسافر. کیونکہ حدیث میں یہ بھی حکم آیا ہے کہ امام جو ہے وہ نماز پوری کرنے کے بعد یا اس سے پہلے لوگوں سے کہہ دے کہ میں مسافر ہوں، اپنی نماز پوری کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں جب آتے تھے تو ان کے متعلق آیا ہے کہ نماز پڑھا کے کہہ دیتے تھے کہ لوگوں میں مسافر ہوں اور تم لوگ اپنی نماز پوری کر. 2 رکعتیں پڑھاتے تھے تو باقی لوگ پوری کر لیتے تھے. میرا روحانیت کی لگتا ہے سوال ہے کہ کشف کو آپ ڈیفائن کریں گے کیا چیز اس معاملے میں کشف ہونا ہے؟ کشف یہ چیز ہے کہ آسان زبان میں سے یوں سمجھیے کہ
جو چیز آپ کے ہمارے سامنے نہیں ہے، کوئی آدمی اس کی خبر دے دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ چیز ہونے والی ہے، اور وہ اس چیز کو دیکھتا ہے، ٹائم میں فرض کیجئے وہ ٹریول کر لیتا ہے. ایک چیز جو 2 سال بعد پیش آنے والی ہے، وہ آج آپ کو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، آپ کو خبر دے دیتا ہے، اور وہ اس صورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے 2 سال پہلے ہی، تو وہ کشف ہے. خدا کی طرف سے اگر اس شخص کے اعمال اچھے ہوں، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کے اعمال واقعی سنت کے مطابق ہوں، تو یہ ایک بڑی اچھی کیفیت ہے جس انسان کو اللہ نے دی ہے. جیسے خواب میں آدمی دیکھ لیتا ہے. اور اگر اس شخص کے اعمال غلط ہیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو بہت ڈرنے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے خدا نے اسے ڈھیل دے دی ہے، اور خدا جب پکڑے گا تو بڑی سخت گرفت ہو. ہندوؤں کو ہو جاتا ہے، جوگیوں کو. انسان کی روح میں اللہ نے بہت غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں، انسان میں بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے. جب کوئی ہندو جوگی ایسی چیزیں کرتا رہتا ہے تو اس سے بھی یہ بات ہو جاتی ہے حاصل، مگر اس کا کچھ فائدہ نہیں. اصل تو روح کو پاک کرنا ہے نا. آپ دیکھیے نا، یہ کپڑا ہے، اسے آپ اگر کوئی نجاست گندگی لگ گئی تو اسے صاف کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسے کسی فائن قسم کی شراب سے دھو لیا جائے تو وہ صاف ہو جائے گا، پاک تو نہیں ہوگا. اور ایک یہ کہ پانی سے دھو لیا جائے تو صاف بھی ہو جائے گا اور پاک بھی ہو جائے گا. تو مسلمان جب خدا کی اطاعت کرتا ہے، اسے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو اس کی روح در حقیقت پاک ہو جاتی ہے. اور ہندو اور کوئی اور جب ایسے کام کرتا ہے تو اس کی روح صاف ہو جاتی ہے، کسی حد تک پاک نہیں ہوتی. اسی مسئلے پہ بھی کچھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو غیب کا علم ہے اس اللہ کا ہے، جو یہ کرتا ہے اس سے وہ جو بتاتا ہے وہ کافر ہے، وہ کفر کر رہا ہے. اس کے بارے میں کچھ علیہ باللہ، غیب کا علم تو حقیقتاً اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اللہ تعالیٰ کبھی کسی آدمی کو کوئی چیز خواب میں دکھا دیتا ہے، کبھی کسی کو کوئی چیز الہام کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے، کبھی کشف کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے، کبھی مومن اپنی فراست سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے. اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی، پچھلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جنہیں خدا الہام کرتا تھا اور وہ نبی نہیں ہوتے تھے. اور آپ نے فرمایا میری امت میں یہ عمر ایسے ہیں کہ ان میں یعنی نبوت نہیں ہے مگر خدا انہیں چیزیں بتائے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسے ہی حال تھا. وہ جب ایران، اس کا ایک واقعہ بھی آپ سے عرض کر دیں، ایران جب جا رہے تھے لوگ فتح کرنے کے لیے ایران کو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے بہت سے لوگ گزرے تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا. اور ایک قبیلہ ایسا تھا جسے دیکھ کے آپ نے اپنا چہرہ ایک طرف کو پھیر دیا. تو جو آپ کے لوگ ادا شناس تھے وہ سمجھ گئے کہ کوئی بات ضرور ہے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اس قبیلے کو دیکھ کے اپنا چہرہ ادھر کیوں کر لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پتہ نہیں مگر مجھے ان سے فتنے کی بو آتی. یہ جو لوگ جا رہے تھے ایسے لگتا تھا جس میں کوئی شرارت ہے، کوئی غلط بات. اور وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اسی قبیلے کے لوگوں. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ سمجھتا رہے کہ اللہ کا قرب اعمال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے نہیں. مثلا ایک آدمی اچھے اچھے خواب دیکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ صحیح ترین خواب بھی دیکھتا ہے کہ میں نے کل فلاں چیز کیا، کل میرے ساتھ یہ ہونے والا اور واقعی ہو گیا. اسے خواب میں نظر آتا ہے کہ میں تو فرسٹ گریڈ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور پھر 2 مہینے بعد واقعی فرسٹ گریڈ میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. تو اس سے خدا کا کتنا قرب ملا؟ کیا اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دے؟ کیا اس کی وجہ سے روزے چھوڑ دے؟ مجھے تو اچھے خواب آتے ہیں، اچھا کشف ہوتا ہے. اللہ کا قرب اعمال سے ملتا ہے، کیفیات سے نہیں. جی میرا ایک سوال ہے، اختلافی مسئلہ یہ ہے جو آپ نے ابھی حضرت عثمان کے ذکر اور مجھے یہ کچھ وجوہات جن کی بنا پر حضرت عثمان کی شہادت اور پھر حضرت علی کی شہادت غالباً بتا تو سکتا ہوں، کیا بھی بتاؤ؟
بتانا چاہوں تو یہ چاہنا تو اس پہ مشتمل ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں آپ کبھی ملے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اختلافات اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت در حقیقت ایسا موضوع ہے جس پہ کچھ تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت سے سننے کی، اور اس کا چونکہ عقیدے سے بھی تعلق بنتا ہے، اس کے ایک مسلمان کو اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو مشکل ہو جائے گا کہ ہم 10-15 منٹ میں اسے کور کر سکیں. اس کے لیے آپ کو زحمت کرنی پڑے گی. یہ پروگرام تو ان لوگوں کو پتا ہوگا. بھی آپ اگر کوئی اور نشست ایسی ہوگی تو بس پھر یہ سوال وہاں بھی جی آپ کسی اور وقت میں رکھ لیجیے، ان شاء اللہ اس کو بیان. نوکری پہ ہوں پڑھتے ہوئے بھی مجھے یاد ہے، اور ابھی نوکری شروع کی وہاں پہ بھی کہ وہ دعوت دیتے ہیں کی پارٹی ہوتی ہے یا بلائے جاتے ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے؟ ایک طالب علم ایک نوکری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو ترجیح دینی چاہیے. اس میں منع کر دیں ان کو، جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کا بتانا چاہیے کہ میں تو اس وقت اس چیز میں مصروف ہوں، پیسے لے رہا ہوں، کمپنی تنخواہ لے رہا ہوں، کمپنی نے اتنا کام میرے ذمہ لگایا. اسی سے ریلیٹڈ یہی کہ جیسے میں نے سوال فرمایا کہ وہ طالب علم ہے، کیا مطلب میرا جو دوسرا طالب علم ہے وہ ایک منٹ جی کیا ایک طالب علم ہے وہ عیسائی ہے، تو ان کی اپنی تقریبات ہوتی ہیں. اب اس کو پتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کر رہا فارغ، وہ مجھے دعویٰ دیتا ہے کہ یار تم ہماری تقریب ہے اس میں شرکت کرو، تو اس میں اسلام کے مطابق کیا میں اس کو انکار کر دوں کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے تمہارے پاس؟ اگر تو وہ ایسی تقریب ہے جس میں شرکیہ رسومات ہیں، جس میں گناہ کے کام ہیں، مطلب جو بھی گناہ کے کام ہیں آپ جانتے ہیں، تو اس میں اسے معذرت کرنی چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ میں اصل میں اس وجہ سے نہیں آ پاؤں گا. مثلاً وہاں پہ شراب ہے تو اسے ہم اچھا نہیں سمجھتے، اسلام نے تو منع کیا ہی کیا، انسانوں کے لیے بھی اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے نہیں آ رہا، یہ بتا دینا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، سوشل فنکشنز ہیں یہاں کے، اس میں جانا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اپنے اخلاق ایسے رکھیں جس کی وجہ سے اسے اسلام کی طرف آنے میں سہولت. زندیق کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص حقیقت میں کفر کا عقیدہ رکھتا ہو اور ظاہر یہ کرے کہ اسلام یہی. مثلا گوشت تو بیچ رہا ہے پگ کا، سور کا، اور کہتا ہے کہ یہ گوشت گائے کا ہے، کھا لو، تو یہ دھوکہ ہوا نا. اور اگر وہ کہے کہ یہ سور ہی کا گوشت ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ کفر ہے، کفر کو کفری کی صورت میں پیش کرتا ہے. مثلا ایک آدمی کا عقیدہ ہے الیاذ باللہ کہ خدا تین، تو وہ جو اس کا غلط عقیدہ ہے اسی کا پرچار کر رہا ہے، یہ کفر ہے. اور اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے، اور وہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آخری نبی نہیں تھے، یہ شخص زندیق. زندقہ کہتے ہیں دھوکے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اس لیے یہ جو مرزائی ہیں یہ زندیق ہے، کیونکہ وہ جس چیز جی زندیق کی سزا کیا ہے اسلام؟ زندیق کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے. دھوکے کی بات ہے نا. مثلا مرزائی ہے، اب عقیدہ تو اس کا کفر کا ہے، لیکن وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اسلام یہی ہے. مثلا ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو گئی. اب ایک شخص کسی کو نبی نہیں مانتا، غلام قادیانی کو بھی فرض کیجیے نہیں مانتا، مگر عقیدہ اس کا یہ کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت جاری ہے. حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ 1500 برس میں کوئی بھی نبی نہیں آیا، لیکن نبوت جاری ہے، ممکن ہے 200 سال بعد کوئی آ جائے. تو یہ عقیدہ کفر ہے. اگر وہ کہے گا کہ اسلام کی تعلیمات یہی ہیں تو یہ زندیق. اور اتنی سزا اس کی لکھی ہے فقہا نے
کہ اگر وہ توبہ بھی کرے تو توبہ بھی اس کی قبول نہیں. یعنی وہ کہے لوگوں سے کہ میں نے توبہ کی اس عقیدے سے, تو بھی اسے حد کے طور پہ قتل کیا جائے. جیسے ایک شخص نے چوری کی, مال واپس دے کے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اب توبہ کر لی چوری سے, لیکن اگر اس کا معاملہ کورٹ میں گیا ہے تو قاضی یہی کہے گا کہ اس کا ہاتھ تو کاٹو نا, توبہ کی ہے تو اپنے لیے. اسی سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا جی, تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ آئے گا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کیا جائے گا. تو کیا اگر کچھ یہ کہیں کہ دیکھیں نبوت تو ختم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ بھی تو نبی ہے. پچھلی نبوت پہلے جو اللہ تعالیٰ نے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نئی نبوت کے ساتھ تو نہیں آ رہے, وہ تو پیدائشی طور پہ نبی تھے. قرآن نے کیا بتایا ہے کہ انہوں نے پیدائش کے وقت کہا کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیّا, اور مجھے نبی بنایا. وہ تو پیدائشی طور پہ نبی. اسی لیے ان کی والدہ سے مریم جب لے کے آئی ہیں تو یہودیوں نے, ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا فاشارت الیہ, اس بچے کی طرف اشارہ کیا. تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو بھی پالنے میں ہے, پنگوڑے میں. تو قال انی عبداللہ, وہ بولا بچہ اور کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں. تو پیدائشی نبی تھا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں, ان کی نبوت تو پہلے سے تھی. مطلب ہم اپنے طور پر جانتے ہیں کہ قرآن شریف کی حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس میں لکھے قرآن شریف میں بیان کیا. اگر کوئی عیسائی یا کاشی یہ پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, کہ مطلب وہی یہ نہیں جانتا ہے, مسلمانوں کو سمجھائی جا سکتی ہے بات, اس کے بارے میں لٹریچر ہوئی ہے, میں نے نہیں پڑھا, صرف آپ سے سننا چاہوں گا چند مختصر اس میں کہ اس کی دلائل کیا نہیں ہے. قرآن شریف جو ہے اللہ کی کتاب ہے, وہ بولتے ہیں بائبل اللہ کی کتاب ہے, لیکن بائبل کے میرے سر میں نے کہا ہر سال نیا ورژن آتا ہے اس میں. تو قرآن شریف کے بارے میں کس طرح کو دلائل سے یہ اللہ کی کتاب ہے, بہت آسان ہے. جتنے بھی عیسائی ہیں نا مصنفین, بڑے بڑے اہل علم ان میں سے, انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن واحد دنیا کی ایسی کتاب ہے جو 1500 برس گزر جانے کے باوجود محفوظ, اور یہ اسی طرح ہے جس طرح ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. آپ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس دیکھیے, اس میں جو چیز ہم نے خود پڑھی ہے وہاں بھی انہوں نے اس میں یہی لکھا ہے کہ قرآن واحد ایسی کتاب ہے جو متواتر چلی آئی, اور یہاں تک لکھا ہے انہوں نے کہ ہمارے یہاں یورپ میں دوسری صدی کے جو نسخے پائے جاتے ہیں وہ اور آج کے نسخے یہ سب یکساں. ولیم میور تھا, اس نے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب لکھی تھی جس کا جواب لکھنے کے لیے سر سید انگلینڈ آئے تھے اور سب چیزیں میں لکھی تھی. خطبات احمدیہ کے نام سے انہوں نے اس کا جواب دیا. ولیم میور نے اس میں ساری الیاذ باللہ کیچڑ اچھالا ہے, اسلام کو برا بھلا کہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراضات کی بوچھاڑ اس نے کی ہے. مگر قرآن کا جہاں ذکر آیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ واحد کتاب ایسی ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے, اور یہ حقیقتاً ایسی کتاب ہے جو محفوظ رہی ہے, کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. پالیمر نے ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا, اس نے اس کے دیباچے میں بھی یہی لکھا ہے. آپ اس سلسلے میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو انگلش کی تفسیر ہے نا اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت مواد اس میں مل جائے گا. انہوں نے انہی لوگوں سے سب سے نقل کیا ہے کہ قرآن ایسی چیز, اور اگر آپ کو اس کا ثبوت بھی چاہیے ہو تو انسائکلوپیڈیا جہاں بھی ہے ہم اس کی فوٹو کاپی آپ کو بھجوا دیں گے یا فیکس کر دیں گے, یا جو بھی صورت میں ہسٹوریکلی. کیونکہ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے یہ لکھا ہے یا مسلمان یہ کہتے ہیں تو عیسائی کے لیے یہ بیکار ہے بات. وہ کہے گا بھی تمہارا تو کوئی اعتبار نہیں. تو ان کی اپنی کتابیں اور ہسٹری جو ہے اس کا اعتبار تو ہے ان کو, انہیں بتانا چاہیے کہ ہسٹری میں بھی یہ ہے. جی خشوع کی نماز میں کیسے جواب کرنا چاہیے؟
بہت ضروری ہے. نماز میں بہت نماز پڑھ رہے ہیں, ذہن کہیں اور ہوتا ہے, کوشش کرتے ہیں شیطان. پڑھنی چاہیے نماز. جہاں تک نماز میں خشوع کا تعلق ہے, اصل چیز یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت اور یاد جتنی آ جائے نماز اتنی سمجھ جاتی. اور یہ نہیں ہو رہا ہو پھر بھی ذہن میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو کرنے کی کوشش کریں. سب چیزیں کوئی پیدائشی طور پہ تھوڑی ہی ہوتی ہیں. انسان محنت کرتا ہے نا, بال بڑھ جاتے ہیں تو ہر مہینے 2 مہینے بعد کٹوانے جاتا ہے, تو کرتا ہی ہے. اسی طرح اگر دل میں اللہ کی یاد اور محبت نہیں ہے, فرض کیجئے اول تو کسی مسلمان کا دل اس سے خالی نہیں ہوتا. ہوتی ہے محبت اللہ کی, اپنے وقت اور موقع پہ ظاہر ہوتی. جس طرح بیج ہوتا ہے نا, کسان زمین میں ڈال دیتا ہے, تو جب بارش اس پہ پڑتی ہے, پانی پڑتا ہے, پھر پھول اس سے یا فصل اس سے نکلتی ہے. اسی طرح ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, اپنا وقت آنے پہ ظاہر ہو جاتی ہے, اور اس میں کمی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ سے تعلق اور محبت ہے, ان کی صحبت, ان کے ساتھ تعلق, اس سے یہ چیز بڑھ جاتی. یہ جو حدیث کہ الصلاۃ معراج المومنین کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا بیان کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل ہوئی تھی معراج میں, اسی طرح مومن انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اسی دربار میں پیش ہوتا ہے, اسی بادشاہ کے سامنے پہنچتا ہے. تو اسے پہنچنا ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پیش آئے تھے, کہتے ہیں کہ اگر مومن بھی اگر بہت یعنی کہ وہ پرہیزگار ہو جائے تو اس کو بھی وہ بھی یعنی کہ اس انوائرمنٹ میں جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور احوال جو تھے, ان کی نبوت اور یہ چیزیں, اس میں تو کوئی امتی کسی صورت میں آپ کا شریک نہیں ہو سکتا. وہ بالکل, لیکن معراج کی بات کر رہا ہوں. اور جو کیفیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہو, اس کا کوئی شمع, کوئی ذرہ برابر کسی کو نماز میں نصیب ہو جائے تو اس کی بڑی خوش قسمتی ہے, بڑا اللہ کے ساتھ تعلق ہے, دلی ہے. ایک سوال, ہم لوگ جو پرفیوم یوز کرتے ہیں تو کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنے چاہیے, الکوہول ہوتی ہے کچھ پرسنٹ, اس کے بارے میں بڑا کنفیوژن ہے. کوئی غرض نہیں. پرفیوم جس میں الکوہل ہوتا ہے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے, اور نہ ہی اس سے نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے. وہ بھی پاک ہی ہوتا ہے جیسے اور چیزیں پاک. اگر آپ اس کی ذرا سی تفصیل کر دیں کہ کس وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الکوہل بس شامل ہوگی جس چیز کے اندر وہ حرام ہوگی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے بھائی. دیکھیے, کسی بھی چیز کو پاک کرنے کے کتنے طریقے, فقہا عام طور پہ بحث کرتے ہیں تو 8, 10, 12, 15 طریقے لکھتے ہیں. مثلاً پانی سے صفائی حاصل ہو جاتی ہے, کپڑا ناپاک ہو گیا تو پانی سے پاک کر لیا گیا. اسی طرح بعض چیزیں جلنے سے پاک ہو جاتی ہیں, جیسے ہڈی ہے, فرض کیجئے کوئی ہڈی ناپاک ہے تو جب جلایا جائے گا راکھ بن جائے گی اس کی, تو وہ پاک ہو جائے گی. اسی طرح گوبر ہے, جب یہ اپلا بنتا ہے, سمجھتے ہیں, تو اپلا بننے کا مطلب یہ وہ خشک ہو گیا تو پاک ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جو اصلاً ناپاک ہوتی ہے مگر اس میں اتنا تغیر, اتنی تبدیلی آ جائے کہ اب آپ اسے اصل کی طرف لوٹانا چاہیں تو اس سے اصل حاصل نہ ہو, اتنا تغیر جب آ جائے تو حکم اس کا بدل جائے گا. جیسے ایک کتا ہے, ظاہر ہے حرام ہے, وہ نمک کی کان میں گر گیا, اور 10 سال میں, 5 سال میں, 100 برس میں جب بھی ہوا وہ کتا نمک بن گیا, تو اب وہ جس چیز سے ناپاک ہونے کا حکم تھا وہ تو نہیں رہا, یہ تو نمک بن گیا, تو کہیں گے یہ پاک ہو گیا. اسی طرح الکوہل جو ہے وہ جب ان چیزوں میں ملایا جاتا ہے تو وہ الکوہل کی وہ صورت رہتی ہی نہیں ہے جو اصل میں ناپاک. تو کیا آپ کے اس بیان سے ہم یہ رفت کر سکتے ہیں کہ جو ناپاک چیز یا حرام چیز کسی کے اندر اپنی اصلیت کھو دے تو وہ حلال چیز کے اندر اپنی اصلیت کھو دے تو کیا ہم اس کو حلال کہہ سکتے ہیں؟ اس چیز کو اصول کی بات تو ہے یہ, لیکن اسے کبھی اس اصول کو خود سے نہ اپنائیے. ٹھیک ہے نا,
جو بھی اہل علم ہیں ان سے پھر بھی پوچھ لیا جائے. یہ الکوہل جو ہے اصول اس میں یہی کار فرمایا جو میں نے آپ سے عرض کیا، مگر خود مسئلہ ذرا سا دشوار ہو جاتا ہے. کیا میں نماز پڑھ رہا تھا، مطلب میں بھی ریزیڈینس میں رہتا ہوں، وہ یہ کہ انہوں نے بتایا کہ ادھر ایک اور مسلم بھی رہتا ہے. میں نے سوچا کہ اپنے ڈائریکشن بھی بتایا، یہ ڈائریکشن ہے. میں نے ڈائریکشن پوچھ لیا اس سے، پھر 2-3 دن بعد اس کو پتا چلا میں نے بولا ڈائریکشن میں پڑھ رہا ہوں. بولا اس میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ ہے ڈائریکشن. میں پچھلے مہینے آیا تم نے 11 ڈائریکشن بتایا تھا، اس کو اپنے طور پر میں اپنا ڈائریکشن نکالا کہ کیا بن رہا ہوگا. کل پرسوں نماز جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے اسی ڈائریکشن میں پڑھا، لیکن جب میں نیت باندھ چکا تھا تو میں نے ٹرن کر لیا جو دوسرا ڈائریکشن میں بتایا. کسی کے پاس نہیں جو نماز مطلب میں نیت نہیں توڑی بلکہ جی نماز. اس طریقے سے اگر میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت کی، لیکن بعد میں جب نیت کر چکا مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میں نے 2 سنت یہ تو تھی، تو اس پہ پھر کیا ہوا؟ اب لیکن پڑھی میں نے 2 سنت ہی ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیجیے. 2 کے بعد تو اسے ہی ہوگی. اور فرض کی وجہ فرض پڑھنے میں پتا ہے لیکن میں سنت بول دیا وہ بھی کچھ نہیں، جو چیز آپ کے دل میں تھی وہ ہے. ڈسٹینس کتنا ہے مسافر کا؟ مطلب اگر مسافر کب ہو جاتا ہے کتنے؟ مسافر تو 8 گھنٹے کی مسافت سے بھی مسافر ہو جائے گا. 10 گھنٹے کی بھی آپ دیکھ لیجیے کتنا کہاں کا سفر کر رہا ہے. کے لحاظ سے جہاز سے یہاں تک تو 2 گھنٹے میں مائلیج کے حساب سے 80-90 کلومیٹر بس ایسے ہے، جب اتنا ہو جائے تو مسافر ہوگا. جی اپنے سفر کے بعد جب ہم واپس آ رہے ہیں فار ایگزامپل مغرب کا ٹائم ہوگا 30 میں، لیکن ہم 50-40 کلومیٹر واپس آ رہے ہیں گھر، لیکن اتنا ڈسٹینس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم رکھتے ہیں. جب تک آپ اپنے شہر کی حدود میں داخل نہیں نہ ہوئے، جو میونسپلٹی نے وہاں کی شہر کی حدود رکھی ہیں، اس سے پہلے آپ مسافر کا سفر کریں. یہاں سے ڈیٹرائٹ میں مقیم ہوں گے. یہ کہاں ہے؟ وہاں تو آپ کا گھر بھی ہے، وہاں تو آپ کا گھر ہے. جی کچھ اس کا بیان کر دیں گے کہاں تک آپ گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے؟ نہیں دیکھنا چاہیے بھائی، اپنی نماز پڑھنی چاہیے. نہیں آپ بیٹھے ہیں اور کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، اچھا، اور اس کے سامنے سے کوئی گزر جاتا ہے، اسے منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنی، کوئی کہتا ہے کہ اتنا فاصلہ ہو، اور کوئی کہتا ہے نہیں گزرنا چاہیے. اچھا، جہاں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے نا اس سے احتیاطاً 3 صفحے مزید چھوڑ پھر آگے گزرا ہے. میں نے یہ اسی مسئلے پہ یہ ایک عالم سے سنا تھا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر اس میں آگے کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی اس خیال سے کہ آگے سے کوئی گزرے، تو اگر وہ 40 سال بھی چلتا رہے تو وہ جو جگہ ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، آپ کو دوسری طرف سے گزرنا چاہیے، یا کوئی آپ چیز رکھ لیں اور اس کے بعد پھر وہ بھی صورت صحیح ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے، مگر جیسے یہ آپ کی نماز کی جگہ ہے، یہاں 3 صفحے آپ بس دیکھ لیجیے 12-15 فٹ جیسے ہوتی ہے، اس کے بعد گزرا جاتا ہے. وہ جو ان کی بات ہے کہ انسان 40 سال چلتا رہے وہ ختم نہیں ہوتا. جی وہ اس صورت میں ہے کہ انسان احتیاط اس کی نہ کرے اور اس سے کم فاصلے میں چلے. مثلا وہ اس طرح نمازی کے سامنے سے گزرا ہے کہ نمازی نے جہاں سجدہ کرنا ہے اس کے سجدے کی جگہ اور پاؤں کے درمیان اتنا قریب سے گزرے گا، اس سے بڑی سخت وعید آئی ہے، کیونکہ اس کی توجہ منتشر ہوگی، وہ تو اللہ کے ساتھ کچھ بات کر رہا ہے. جی حفاظت کس چیز سے؟ یہاں کون سے ایسی مشکل ہے؟ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کتے اگر گھر میں ہو یا کتا گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اسی لیے حدیث میں انہیں رکھنے سے منع کیا گیا ہے. ہاں واقعی کسی شخص کی کوئی دشمنی ہے
یہ چیز ہے. پھر اس نے اپنے گھر میں رکھا ہے تاکہ دشمنوں پہ روب رہے یا وہ لوگ نہ آئیں, کوئی حملہ نہ ہو جائے, پھر تو اس کا جواز ہے. شکار کے لیے کتا رکھنے کا جواز ہے, مگر جہاں پکے بند گھر ہیں اور چوکیدار بھی ہے اور سب چیزیں ہیں, وہاں کیوں کتے رکھے؟ بعض اب آپ یہ گھر سے مراد لیتے ہیں کہ کمرے میں نہیں ہو ہمارے, باقی چار دیواری کے اندر ہے تو صحیح ہے, مطلب درجن کا جہاں بھی ہے کتا وہاں تو خدا کی رحمت ہی نہ آئی.